سامعین، اس وقت ملک کے علمبردار فضل نے سلطان عبدالحمید کا خاموش کر دینے والا، خاموش کروا دینے والا جواب سنا تو اس نے جواباً کہا، مسلمانوں کو بڑے انجام کی دھمکی ہے۔ چنانچہ اپریل 1909 میں وہ لمحہ آ پہنچا جب انجمن اتحاد ترکی نے سلطان کو معزول کر کے محمد ارشاد کو خلیفہ بنا ڈالا۔ اس کے دور خلافت ترکی نے نیا آئین دے کر شام اور فلسطین کی خود مختاری تسلیم کر لی، لیکن اسی ہی وقت برطانیہ ترکوں کے زیر اقتدار عرب علاقوں میں ایک بہت بڑے جاسوس لارنس آف عربیہ کے ذریعے ایسا اثر و رسوخ قائم ہوا کہ اب وہ علاقے مسلمانوں کے نہ رہے تھے، اور ان یہودیوں کو بھی لارنس آف عربیہ نے اپنے ساتھ گھانٹ لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عربوں نے ہر جگہ ترکوں کے خلاف ایسا بغاوت کا علم بلند کیا کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس صورتحال سے پریشان ہو کر 8 اور 9 دسمبر 1917 کی درمیانی رات ترکوں نے بیت المقدس خالی کر دیا۔ 10 دسمبر کی صبح جنرل شیعہ آفیسر کمانڈنگ نمبر 60 ڈویژن بیت المقدس جا پہنچا۔ ترکوں نے دوپہر کے وقت شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں اور 11 دسمبر کو جنرل ایلن بی مصری اور فلسطینی افواج کے ساتھ یافا گیٹ سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ جی ہاں سامعین، جنرل ایلن بی مصری یافا گیٹ سے بیت المقدس میں ناپاک قدموں کے ساتھ داخل ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا شہر مقدس ایک بار پھر عیسائیوں کے پلید قدموں تلے آ گیا، اور اس مرتبہ مصری اور فلسطینی ہی، جن میں کثیر مسلمان شامل تھے، اپنے ہاتھوں سے ہی ایک مقدس سرزمین کو رون ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برطانوی ذمہ داران سلطنت نے اسے آخری صلیبی جنگ قرار دیا ہے۔ جتنے بھی اس وقت کے برطانیہ کے سب سے بڑے زعماء تھے، انہوں نے کہا یہ آخری صلیبی جنگ ہے، اسے 13ویں صلیبی جنگ کہا جا سکتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے کہ ایلن بائی کے داخلہ یروشلم سے پہلے 725 برس تک یروشلم نے کبھی کسی عیسائی فاتح 8 صدیوں تک کسی بھی عیسائی فاتح یا برطانوی سپاہی کو نہیں دیکھا تھا کہ اس کے ناپاک قدم بیت المقدس میں جا پہنچے ہوں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے اپنی تاریخ عظیم جنگ دا گریٹ وار میں لکھا ہے۔ چرچل لکھتا ہے کہ 8 دسمبر 1917 کو ترک بیت المقدس سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لیا گیا اور ترکیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ان کے 400 سالہ منحوس دور کے بعد اب برطانوی کمانڈر ان چیف باشندگان بیت المقدس کے اندر مرحبا کے اونچے اونچے نعرے لگاتے ہوئے، وہاں پر عیسائیت کے گردا گرد نعرے لگواتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ مسٹرونیلس تاریخ جنگ جلد 23 کے صفحہ 135 تا 136 پر بہت ہی خوش دلی کے ساتھ لکھتا ہے، آخری صلیبی جنگ اب اپنے عروج پر تھی، یعنی 13ویں صلیبی جنگ اپنے عروج پر تھی، اور اگر سینٹ اور رچرڈ شاہی انگلستان اس حیرت افزا افواج کو دیکھتے تو ان کی روحیں متحیر ہو جاتی۔ جی ہاں سامعین، یہ ان لوگوں کے اس نے نام لیے جنہوں نے پہلے منہ کی کھائی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے پسپا ہوتے رہے تھے۔ اس نے کہا اگر وہ جو گزرے ہوئے رچرڈ شاہی انگلستان اور سینٹ جو ہیں، اگر وہ ہماری اس فوج کو دیکھتے جو فوج مسلمانوں ہی پر اکثریت مشتمل تھی، صرف تھوڑے بہت جو کفار پر مشتمل تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی مقدس شہروں کو ہمارے حوالے کر دیا تو ان کی روحیں متحیر ہو جاتی، کیونکہ اس کا بہت ہی قلیل حصہ مغربی اقوام پر مشتمل تھا۔ الجیری اور ہندوستانی مسلمانوں، عرب قبائل، ہندوستان کے ہزارہ
فرقوں کے ماننے والوں، افریقی، حبشی اور یہودی افواج ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے نصارہ کے مقدس شہر یعنی البیت المقدس کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ وائے حسرت، واہ مسلمان جنہیں بیت المقدس کی حفاظت کرنا تھی، ہائے مسلمان جس نے بیت المقدس کو محفوظ کرنا تھا۔ نصارہ یہود سے مل گئے، وہ مسلمان عیسائیوں سے مل گئے، وہ مسلح یہودیوں سے مل گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنگ عظیم اول میں جو 13ویں صلیبی جنگ ہے، شام و عراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمان سپاہی برطانوی فوج کی کل تعداد کا 2/5 حصہ تھے۔ مسٹر جارج ناؤن سیڈن وازینی اپنی کتاب گراؤنڈ ورک آف برٹش ہسٹری کے صفحہ 751 پر لکھتا ہے، بیت المقدس 1187 عیسوی کے پہلی مرتبہ ایک عیسائی ملک کے قبضے و تصرف میں آ گیا تھا۔ جنرل ایلن بائی برے دن کرسمس سے 15 از قبل باضابطہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا۔ ایلن بائی کرسمس کے دن بیت المقدس میں داخل ہوا اور یہی مصنف صفحہ 757 پر بتاتا ہے۔ قریب اسی وقت جنرل ایلن بائی نے فلسطین میں شاندار پیش قدمی کی، اور پیش قدمی کے انصرام کا سہرا خاص طور پر ہندوستانی مسلمان افواج کے سر پر ہے۔ ہندوستانی افواج نے وہ کام کر دکھایا جو صدیوں سے صلیبی فوجیں نہ کر دکھائی تھیں۔ ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں ہی سے بیت المقدس کو فنا اور تباہ و برباد کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔ مسٹر لوول نامسن اپنی کتاب عرب میں لارنس کے ہمراہ کے صفحہ 18 پر احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے، ایلن بائی نے فلسطین کو آزاد کروایا جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس سرزمین ہے۔ لارنس نے عرب کو آزادی دلوائی، مسلمانوں کی متبرک سرزمین ان سے کھینچ لی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم لارڈ جارج پارلیمنٹ میں چیختے ہوئے کہتا ہے، جی ہاں سامعین سنیے، برطانوی وزیر اعظم لارڈ جارج اپنی پارلیمنٹ میں چیخ کر کہہ رہا تھا، آج ہم نے مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا بدلہ لے لیا ہے، آج ہم نے مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا بدلہ لے لیا ہے، آج ہم نے مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جنرل ایلن بی کو حکومت برطانیہ نے علاوہ دیگر اعزازات کے 50,000 پاؤنڈ انعام میں دیے، اور جارج پنجم نے ان کی خدمات کو بطور خاص اعتراف کیا۔ آخر میں پھر کان کھول کر سن لیجئے، 13ویں صلیبی جنگ جسے آپ لوگ ورلڈ وار کے نام سے پکارتے ہیں، عیسائیوں کے لیے ترہ امتیاز، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ زوال کی علامت ہے۔